السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ رشوت کا وبال اور اس کی تباہ کاری۔ قرآن و سنت میں رشوت لینے اور دینے والے دونوں کو شدید وعید سنائی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رشوت لینے والے، رشوت دینے والے اور رشوت کی دلالی کرنے والے پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کی لاٹھی یا کوئی چیز اس کی مرضی کے بغیر لے لے۔ ابن عطیہ نے رشوت کی جامعہ و مانع تعریف کی ہے، جو کہ تفسیر بحر محیط کے الفاظ میں یہ ہے، یعنی جس کام کا کرنا اس کے ذمہ واجب ہے، اس کے کرنے پر معاوضہ لینا، یا جس کام کا چھوڑنا اس کے ذمہ لازم ہے، اس کے کرنے پر معاوضہ لینا رشوت کہلاتا ہے۔ گناہ کی دو قسمیں ہیں، ایک گناہ حقوق العباد سے متعلق ہے اور دوسرا گناہ حقوق اللہ سے متعلق ہے۔ حقوق العباد تو بندے کا حق ہے، یعنی جب تک وہ شخص معاف نہ کرے گا جس کا حق دبائے رکھا ہے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ رشوت کا گناہ بھی اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک رشوت کا مال واپس نہ کرے یا معاف نہ کرا لے۔ اگر معاف نہیں کرائے گا تو قیامت کے دن اس شخص کی نیکیاں اس آدمی کو دی جائیں گی جس سے رشوت لی تھی۔ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے ایک دن ایک شخص کی نیکیوں کے ڈھیر لگے ہوں گے، وہ سمجھے گا کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا، لیکن کچھ لوگ اس سے مطالبہ کریں گے کہ تو نے ہمیں دنیا میں ناحق ستایا، ہمارا مال دبائے رکھا، ہمیں گالیاں دی، آج ہمیں اس کا بدلہ دے۔ اس شخص کے پاس دینے کے لیے روپیہ پیسہ تو ہوگا نہیں۔ اس شخص کی نیکیاں، تمام نیکیاں ان کا مطالبہ کرنے والے بندوں کو دی جائیں گی جن کا حق دبائے رکھا تھا، رشوتیں لے کر مال جمع کیا تھا۔ جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان لوگوں کے گناہ اس پر لاد کر اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس قوم میں سود پھیل جائے وہ قحط اور گرانی کی مصیبت میں ڈال دی جاتی ہے، اور جس قوم میں رشوت عام ہو جائے اس پر رعب ڈال دیا جاتا ہے۔ رشوت لینے میں پس پشت نفس کی ایک چال کار فرما ہوتی ہے۔ مثلاً کوئی چیز رشوت میں ملنے لگے تو نفس بتاتا ہے کہ فلاں فلاں کام تجھے کرنے ہیں، اس کے لیے اتنے خرچ کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ خیال بھی ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہ شخص بخوشی دے رہا ہے اور تجھے ضرورت بھی ہے، لہٰذا لے لے، اللہ تو بہت کریم ہے۔ تیسری یہ کہ ضروریات بھی پوری ہو جائیں گی اور پھر توبہ سے گناہ بھی نہ رہے گا۔ گویا کہ عقل انسانی پر پردہ پڑ چکا ہے اور وہ چند ٹکوں کی خاطر اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ دیتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی نے کسی کے معاملے میں صحیح سفارش بھی کی اور اس کے بعد سفارش کرنے والے نے کوئی ہدیہ پیش کیا اور اس نے اسے قبول کر لیا تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بھی سود خوری کے برابر ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ حرام سے نشوونما پانے والا جسم جنت میں نہیں جائے گا۔ رشوت کو چھوڑنے کا ایک سہل اور مفید طریقہ یہ ہے کہ انسان سادہ طرز زندگی کی عادات